میں بھی عطا ہے، اس میں بھی جہنم سے آزادی، اس میں بھی جہنم سے آزادی، اس میں بھی جنت کے پروانے ملتے، اس میں بھی جنت کے پروانے ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے شعبان میں بھی ایک رات رکھ دی، اللہ نے رمضان میں بھی ایک رات رکھ دی۔ جو شعبان میں رکھی اسے شب برات کہتے ہیں، جو رمضان میں رکھی اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ برات کی رات ہے، یہ قدر کی رات ہے، اس میں بھی بخشش ہے، اس میں بھی بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہینے کو بھی رات سے خالی نہ کیا، اپنے محبوب کے مہینے کو بھی رات سے خالی نہ کیا، ان دیوانوں کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کر دیا۔ جو بندہ شب برات کو پا لے اس کو بھی بخش دیتا ہے، جو بندہ شب قدر کو پا لے اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ عطا کی رات ہے، یہ عطا کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات ہے۔ جس نے اس کو پا لیا اس نے اس کو بھی بخش دیا، اور جس نے اس کو پا لیا اس نے پھر اس کو بھی بخش دیا۔ وہ جی نا ایک شخص کہتا ہے جی یہ جو شب برات ہے اس میں کون سی فضیلت والی بات؟ میں نے کہا جی اس میں فضیلت والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی آسمانی دنیا پر ظہور کرتا اور لوگوں کو کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، جو طلب کرنا چاہتے ہو طلب کرو، میں عطا کروں۔ اس نے کہا جی بڑی فضیلت والی بات ہے لیکن اتنی بھی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے وہ تو ہر رات ہی ادھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وہ تو ہر رات ہی آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا۔ اس میں کوئی امتیاز والی بات تو نہیں ہے، شب برات کو بھی وہ نازل ہوتا، اپنی شان کے مطابق وہ آسمانی دنیا پر ظہور فرماتا، تو اس میں کوئی فضیلت والی بات تو نہیں ہے۔ ہر رات بھی کوئی یہ عمل کرتا، اس رات کو بھی وہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، تو فضیلت والی بات تو نہ رہے۔ میں نے کہا نہیں فضیلت والی بات ہے۔ ہر رات وہ پچھلے پہر آتا، اس رات شب برات کی رات وہ پہلے پہر آتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے وہاں پر خاص لوگ اٹھتے، اور مجھ جیسے کوئی غافل لوگ بھی ہوتے جو رات کو نہیں اٹھ سکتے، کسان ہیں کھیتی باڑی کرتے مشقت کرتے، وہ رات کو نہیں اٹھ سکتے۔ کوئی مزدور ہے مزدوری کرتا، وہ رات کو نہیں اٹھ سکتا، وہ مشقت سے چکنا چور پڑا ہوتا، وہ رات کے آخری پہر میں نہیں اٹھ سکتا۔ رات کو آخری پہر میں اٹھنے والے کو خاص کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تان سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ یہ جو ستیاں آن جگاوے ہے نا جی، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں، یہ خاص لوگوں کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو راتیں ہیں خاص لوگوں کے لیے، خاص بھی میرے بندے ہیں، یہ عام بھی میرے ہی بندے ہیں۔ میں نے ساری راتوں کو آخری پہر میں آ کر خاص لوگوں کو نوازتا ہوں، پھر جب کوئی عام لوگ نہیں اٹھتے میں سال میں ایسی رات رکھ دیتا ہوں، ادھر غروب آفتاب ہوتا ہے، ادھر میں آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہو جاتا ہوں۔ لوگ مسلح بچھا کر میری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، میں مغرب کے وقت سے ہی لوگوں کو جنت کا پروانہ دیتا جاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عام لوگوں کے لیے بھی میں نے راتوں کو رکھنا ہے، ان کو بھی بخشنا ہے، ان کو بھی جنت میں لے کے جانا۔ رات شروع ہوتی ہے، ابھی 14 کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15 کا چاند طلوع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے،
کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب 15ویں شب کو پالو نا تو پھر فقوم ہو، پھر قیام کیا کرو، پھر جاگا کرو، اس کے حضور کھڑے ہوا کرو، اس کے حضور عبادت کے لیے، التجاؤں کے لیے، توبہ کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے کھڑے ہوا کرو۔ پھر آقا نے فرمایا یہ وہ رات ہے جب میرا اللہ آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور ہو کر لوگوں کو ندائیں دیتا، صدائیں دیتا ہے، کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے اولاد کا طلبگار ہے، کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار ہے، کوئی مجھ سے مال کا طلبگار ہے، کوئی مجھ سے جنت کا طلبگار ہے، کوئی جو دوزخ سے آزادی چاہتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ساری رات اللہ تعالیٰ صدائیں دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح فجر کا وقت آ جاتا۔ اسے ذرا اپنے رنگ میں ذرا میں مفہوم پیش کروں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ کھلی کچہری لگا دیتا، کھلی کچہری لگاتا۔ آؤ آؤ مجھ سے مغفرت طلب کرو، آؤ مجھ سے بخشش طلب کرو، آؤ مجھ سے اولاد طلب کرو، آؤ مجھ سے دنیا کا جاہ و منصب طلب کرو، جو دل میں ہے آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، آؤ، تمہارے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں۔ تو یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ عطا کرتا، اور یہی وہ فرق ہے کہ عام رات میں اور اس رات میں، اس رات اللہ تعالیٰ جلدی مان جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ یہ فرماتی، یہ اس سے اگلا حدیث کا ٹکڑا ہے کہ یہی وہ رات ہے جب اللہ کا نبی نے مجھ سے فرمایا اس رات کو اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گناہگاروں کی بخشش کروا دیتا۔ بنو کلب کی بکریاں ہی کیوں چنی؟ عرب کے ہر قبیلے میں بکریاں، ہر قبیلہ بکریاں پالتا چراتا، مصطفیٰ نے بھی چرائیں، مصطفیٰ کی بھی سنت، لیکن بنو کلب کی بکریوں کے ساتھ اس رات کو کیوں جوڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے جدید دور ہے جی پٹی صاحب، آج بھی اتنا جدید دور ہونے کے باوجود کوئی بکری کے بال نہیں گن سکتا دنیا میں، کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو بکری کے بال گن سکے، اس کی تعداد کو گن سکے، اس کے اوپر کتنے بال لگے ہوئے ہیں ان کی تعداد کو گن سکے۔ یہی وجہ مصطفیٰ نے بنو کلب کی بکریوں کے ساتھ جوڑ دیا، اس کی بکریوں کو کوئی نہیں گن سکتا تھا۔ اس جدید دور میں ہم بکریوں کے بال کو گن نہیں سکتے، مصطفیٰ کے دور میں بنو کلب کی بکریوں کو کوئی نہیں گن سکتا تھا، اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا ایک سال نہیں بلکہ ہر سال میرا اللہ بنو بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی شفاعت کر دیتا، بخشش کر دیتا ان گن، اور دعا کرتے ہیں کاش ان بالوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، ان بالوں میں ہمارا بھی کہیں پہ کوئی کام آ جائے، ہم بھی ان بالوں میں شمار ہو کر اس کی بخشش کے نیچے اس کی سایہ رحمت میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف سفر کرتے۔ پھر آگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، احادیث بڑی لمبی چوڑی احادیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ان مغفرت والی راتوں میں چند راتیں، چند لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، چند لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا، سخت ناراض ہوتا، ان کی لسٹ آپ کے سامنے رکھتا۔ سب سے پہلے جو مشرک ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتا، جو زانی ہے زنا کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتا، پھر آگے قتل کرنے والا قاتل کی بخشش نہیں ہے، پھر آگے کوئی شخص والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، بغض رکھنے والا لوگوں کے لیے اپنے دل میں بغض پالنے والا اس کی بخشش نہیں ہے، غیبت کرنے والا اس کی بخشش نہیں ہوتی، چغلی کھانے والا اس کی بخشش نہیں ہوتی، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش کی رات ہے، عطا کی رات ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا، لیکن ان 8 لوگوں سے وہ پھر بھی ناراض رہتا ہے۔
اللہ اکبر. اور اگر آپ ایمان سے اپنا محاسبہ کریں